ہم نے تجھے تیرے شعور کے حوالے نہیں کیا اور ہم نے تجھے تیرے نفس کے حوالے نہیں کیا۔ باتیں ہیں آج، بہت باتیں ہیں آج، بہت فکریں ہیں اس فطرے کے دور میں کہ نبوی منہج یہ ہے، نبوی منہج یہ ہے، نبوی منہج یہ ہے۔ جب قوموں نے اللہ سے تعلق کو چھوڑ کے کسی غیر کو اپنایا ہے، اس وقت لازم تھا اس زمین پر کہ اللہ اپنا ایک بندہ بھیجتا، وہ پتھر کھاتا، ان کے ظلم و ستم سہتا، قوم کی بدماشیاں، تکبر اور اناد کے سامنے توحید کا دیا جلاتا۔ اللہ کی مثل مخلوق میں نہیں ہو سکتی، اللہ انسانوں کی طرح مخلوق کی طرح نہیں ہے، تو اللہ میں نقص تو پیدا کر نہیں سکتے تھے۔ یہ اپنی سرداریاں، اپنی حکومتیں، اپنی پیری اور اپنی 2 روپے کی بنانے کے لیے انہوں نے ان دیکھے اللہ، ان دیکھی جنت، ان دیکھے فرشتے اور ان دیکھی آخرت کے ساتھ چلنے کا صبر انسان کر نہ سکا۔ تو نہیں ان کو آگے پیچھے سے نقصان دے سکتا، الا قلیلا، تھوڑے ہی ہوں گے وہ۔ یہ انسان کو زمین پہ آئے ہوئے کچھ 100,000 سال نہیں ہوئے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 4 لوگ 5 لوگ تھے، وقت سوا یعوق یعوز نصر، اور جب وقت گزرتے گئے فقست قلوبہم، اور دل سے تعلق ٹوٹتا گیا، جیسے وقت گزرتا گیا فقست قلوبہم، انہوں نے دل پتھر ہو گئے۔ اے انسان، اگر تیرے اوپر احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہم نے کیا ہے، احسانوں میں سے سب سے عظیم ترین احسان اگر تجھ پہ کیا ہے، مننا، لام اور قد قسم کے محل میں ہوتا ہے، ہم قسمن کہتے ہیں اگر تجھ پر کوئی احسان ہم نے کیا ہے، ہم قسمن کہتے ہیں کہ اگر تجھ پر ہم نے کوئی احسان کیا ہے، اگرچہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کھڑی ہے اپنے محل میں، لیکن اگر ہم نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے تیری عقل کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیری سوچ کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیرے تجربات کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیرے شعور کے حوالے نہیں کیا، اور ہم نے تجھے تیرے نفس کے حوالے نہیں کیا۔ ہم نے تجھے تیری زندگی میں حق کے رستے کو ڈھونڈنے کے لیے بعث فیہم رسولا من انفسہم، انبیاء بھیجے ہیں، ہم نے نبوت کے سلسلے کو وجود دیا، ہم نے اس ہستی پہ اس سلسلے کو، اس کی ابتدا کی، جس سے ہم نے بتایا کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اور تو کیا ہے، اور میں کون ہوں۔ یہ تجھے تیری عقل کے سپرد نہیں کیا کہ تو خود ڈھونڈ لے، تو اپنی حساب کتاب اور ریاضی استعمال کر لے، اپنی ترکیب اور تدبیریں کر لے جاننے کے لیے کہ کیا ہے یہ زندگی اور کیوں ہے یہ زندگی۔ ہم نے نبیوں کے سلسلے کو ابتدا کی تیرے لیے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہم اجمعین کیا کرتے تھے؟ وہ باتیں ہیں آج، بہت باتیں ہیں آج، بہت فکریں ہیں اس فطرے کے دور میں کہ نبوی منہج یہ ہے، نبوی منہج یہ ہے، نبوی منہج یہ ہے۔ قرآن دیتا ہے نبیوں کے مشن کی منہج، یسل بنیاد، یتلو علیہم آیاتہ، ان سب نبیوں نے اپنے دور کے اندر اللہ کی کلام کی تلاوت کی ہے۔ دوسرا، وَيُزَكِّيهِمْ، نفس کا تزکیہ کرایا ان انبیاء نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علم کی مسندیں قائم کی انہوں نے، تعلیم کے ادوار شروع کیے انہوں نے، علم بڑھایا انہوں نے، وَالْحِكْمَةَ، اور اپنے علم کو استعمال کرنے کی طاقت اور فن سکھایا ہے کہ اس علم کو کس طرح بانٹنا ہے لوگوں میں۔ نبوت کا اصل مشن لوگوں کا تزکیہ ہے۔ سب سے پہلے قوموں کے اندر کی بیماریوں کو صاف کیا انہوں نے آ کے، امراض القلوب اور اوہان القلوب جو ہیں ان کے دلوں کے اوپر انہوں نے علم کی روشنیاں ڈالی ہیں، تعلق قائم کرایا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ قائم کیا گیا ہے صدیوں سے۔ جب قوموں نے اللہ سے تعلق کو چھوڑ کے کسی غیر کو اپنایا ہے، اس وقت لازم تھا اس زمین پر کہ اللہ اپنا ایک بندہ بھیجتا، اور وہ آ کے اس تعلق کو توڑتا جو مخلوق کے ساتھ قائم کیا ہوا انسان نے، اور وہ اس تعلق کو اللہ کے ساتھ پھر جوڑتا، وہ ان کی نفسیات پر دن رات کام کرتا، وہ پتھر کھاتا، ان کے ظلم و ستم سہتا، قوم کی بدماشیاں، تکبر اور اناد کے سامنے توحید کا دیا جلاتا، اور اس وحدانیت کو قائم کراتا، ان کے دلوں کو آسمانوں پر لے کے جاتا، اور قوم
پھر گمراہیوں پہ چلی جاتی، اور پھر اللہ ایک نبی بھیجتا، لقد ارسلنا الی قومہ، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ہر بستی، ہر قریے کے اوپر اللہ کے ایمبیسڈرز، اللہ کے پیغمبروں نے دل اور آسمان کے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر بیچ کے وسیلے کو کاٹا ہے، ہر بیچ میں جتنے بھی انٹرمیڈیٹس ہیں اس کو کاٹا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اور جب انبیاء اس دنیا سے جاتے وہ تعلق پھر ٹوٹ جاتا، اور لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے آ جاتے، کیونکہ اللہ میں نقص تو پیدا کیا نہیں جا سکتا تھا۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون وسبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک اور بلند ہے وہ اللہ کے اس کے ساتھ ایسی صفت جوڑی جائے جو مخلوق کی صفت ہو، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل مخلوق میں نہیں ہو سکتی، اللہ انسانوں کی طرح مخلوق کی طرح نہیں ہے، تو اللہ میں نقص تو پیدا کر نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کو زمین پر لا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے زمین والے کو آسمان تک پہنچانے کی کوشش کی، انہوں نے شرک کے وہ باپ قائم کیے، اپنی سرداریاں، اپنی حکومتیں، اپنی پیری اور اپنی 2 روپے کی بنانے کے لیے انہوں نے مخلوق کو وہ درجہ دے دیا جو انسان کا نہیں، جو انسان اور اس مخلوق کا تھا نہیں، کیونکہ اس سے منجن بکتا ہے، ڈر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے یہ فیکٹری شرک کی، ڈر پہ شرک کی فیکٹری کھڑی ہوتی ہے، باطل ما فوق الفطرت امیدوں پر کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی، عذابوں سے بچنے کے لیے فیکٹری کھڑی ہوتی ہے شرک کی، اور گارنٹی پہ کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی، اور وہ گارنٹی ان دیکھے اللہ، ان دیکھی جنت، ان دیکھے فرشتے اور ان دیکھی آخرت کے ساتھ چلنے کا صبر انسان کر نہ سکا، اس کو ایک آنکھوں سے دیکھنے والا خدا چاہیے تھا، وہ صبر نہیں کر سکا جو اللہ نے کہا تھا میں دکھاؤں گا کہ قیامت کی صبح تک ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ایک قوم کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، ایک قوم کو تو کبھی قائل نہیں کر سکے گا، اس دن یہ کائنات لپیٹ دوں گا میں، جس دن مباحدوں کی جماعت ختم ہو گئی اس دنیا سے، ایک ہمیشہ رہے گی جو تیرے تیز ہواؤں طوفانوں کے اندھیروں کے اندر بھی توحید کا دیا جلاتی رہے گی، تو نہیں ان کو آگے پیچھے سے نقصان دے سکتا، الا قلیلا، تھوڑے ہی ہوں گے وہ، اور اگر ایک بھی ہوا تو کانت امت واحدہ، یہ ہمارا چیلنج ہے تجھے ابلیس، وہ اکیلا ایک امت پر بھاری ہوگا پورا، اتنی قیمت ہے ایک توحید والے کی، اتنی قیمت ہے ایک توحید والے کی، تو اللہ کو تو لا نہیں سکتے تھے انسان کے معیار کے اوپر، خود اللہ بن نہیں سکتے تھے، تو انہیں سہارا لینا پڑ گیا اپنے علاقے کے نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا، متقی پرہیزگار خدمت گزار لوگوں کا، ان کی شان میں کچھ قصیدے بڑھائے گئے اور اتنا بڑھایا گیا کہ انسان کا ان سے تعلق قائم کیا گیا، پھر اس سے تعلق قائم کیا گیا۔ یہ ہے واردات کا انداز اور طریقہ صدیوں سے، انداز واردات اللہ کی توحید کے اوپر جو ہے، حق اللہ علی العباد جو ہے، اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے بڑھایا جائے، گفتگو میں، تبصروں میں، قصیدوں میں بڑھایا جائے ایک انسان، اور وہ بڑھاتے ادب کی دہلیز کو کراس کر کے پھر وہ عبودیت کی ڈومین کلیم کرتے ہیں، بڑھاتے مخلوق سے الہ بنتا ہے وہ، اور یہ ہر صدی میں کیا ہے لوگوں نے، یہ انسان کو زمین پہ آئے ہوئے کچھ 100,000 سال نہیں ہوئے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 لوگ تھے، وقت سوا، یعوق، یعوز، نصر، ان 5 کو لے کے اسی شیطان نے، ابلیس نے آ کے 600-700 سالوں کے اندر ایک پلان بنایا، اور اس پلان کے تحت امام بخاری کہتے ہیں وَلَمَّا يُعْبَدْ، عبادت نہیں کراتا تھا وہ شروع میں، ہلکی ٹچ ٹچ پھینکتا تھا وہ، کہ دیکھو یہ تمہارے نیک لوگ ہیں، یہ تمہارے صالح لوگ ہیں، وقت لگائے انہوں نے تمہاری بستیوں میں، بھول جاؤ گے یہ کہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، پتھر نصب کرو یہاں پر، پھر 100 سال بعد آتا، پھر کہتا ہے یہاں پر یہ پتھر بھی ہٹ جائیں گے، پکی کر دو کچھ چیزوں کو، پھر قبریں پکی کرنے کا سلسلہ شروع کرایا اس نے، پھر جب وہ بھی 100 سال گزر گئے، پھر آ کے کہتا ہے کہ بھاجن ایتھے رکھن دی بجائے نا تسی انہاں دی تصویر بنا دو، اے تماثیل دا سلسلہ شروع ہو گیا، تصویراں بنانا،
لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ اپنی صحیح الجامعہ دے اندر عبادت کا سلسلہ نہیں شروع کرایا انہوں نے. پھر 100 سال بعد آیا, پھر آگے کہندا ہے ایتھے دور کتھے آؤ گے تسی, شہر دے وشکار چوک دے اندر انہاں دی تذکرہ لا دو. پھر آگے 100 سال بعد کہندا ہے جدوں ولما طال علیہم الامد, اور جب وقت گزرتے گئے فقست قلوبہم, اور دل سے تعلق ٹوٹتا گیا, جیسے وقت گزرتا گیا فقست قلوبہم, انہاں دے دل پتھر ہو گئے, علم ختم ہو گیا, علماء کی قدر ختم ہو گئی اس معاشرے کے اندر, اہل علم کا زوال آ گیا اور جہالت چھا گئی. تو اس نے کہا انہاں دے چھوٹے چھوٹے نا بت بنا لو تسی. پھر انہاں بتاں دے نال کہندا انہاں نو پانی دے اندر گھول کے پی جو, تے تبرک دا شرک سب تو پہلے نوح علیہ السلام دی قوم نے شروع کیتا. پھر کہندا انہاں نو چٹو, پھر سجدیاں دا, پھر من دا سجدہ, پھر زبان دا سجدہ, تے پھر جسم دا سجدہ. تو پھر انہوں نے کہا چل نہیں سامان چکتے جا کسی اور بستی چلیے, ایتھے کام ہو گیا پورا. پھر اللہ نے اپنا مجاہد اتارا زمین دے ہوتے کہ جا جا کے انہوں دعوت دے, انہوں دا نفس دا تزکیہ کر. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.